أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سے قبل حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اسی سلسلے میں آخری سوال کے جواب تک ہم پہنچے تھے کہ علامات قیامت کیا ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر مختلف علامات کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں علامات کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر یہ آگاہ بھی کیا ایک ایمان والوں کو کہ تم ان حالات کے شکار نہ ہو جو تمہارے لیے علامت قیامت کا ذریعہ بن سکے. اسی سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یعنی علامات قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم پڑھنے والے تو بہت نظر آئیں گے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے والے بہت کم نظر آئیں گے. یہ علامت تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، لیکن ایک چیز اس سے قبل سمجھنے کی یہ ہے کہ زیادہ قرآن پڑھنے والے، ٹھیک ہے اس پر ابھی اور آگے بڑھ کر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ کہ زیادہ قرآن پڑھنا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو روزانہ تلاوت کلام اللہ کا معمول رکھتا ہو؟ کون ہے جو قرآن کریم پڑھنا نہ جانتی ہو اگلی نسل، اس کی فکر کر رہا ہو؟ کون ہے؟ ارے کثرت قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہمارے کو نصیب نہیں ہے. قرآن کریم کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ شادی کا موقع آیا، سب سے پہلے خریدے جانے والی چیز کو ہم نے قرآن کریم بنا رکھا ہے. سب سے پہلے پہنچائے جانے والی چیز کو ہم نے قرآن کریم رکھا ہے. بیمار پڑتے ہیں، تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن کریم یاد آتا ہے. مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی صورتیں یاد آ جاتی ہے. کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں اپنی شادیوں کے لیے، یا اس کو استعمال کریں تعویذ گنڈوں کے لیے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہدی للناس، ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو قرآن دینا درست ہے یا نہیں ہے. ہم نے کب سے قرآن کریم کے اجارہ داری شروع کر لی کہ کب سے ہم قرآن کریم کے مالک بن گئے، حالانکہ قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. یہ نہیں کہ کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک کے لیے قرآن کریم نہیں آیا. وہ مسلمان ہے تب اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ غیر مسلم ہے تب بھی اس کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کو پڑھنے والا مسلمانوں کے برادری سے تعلق رکھنے والا ہو یا غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے قرآن کریم ہدایت بن کر آ رہا ہے، اور ضرور ضرور اس کو ہدایت دے کر رہے گا. اٹھا کر دیکھیے قرآن کریم کی ان چیزوں کو
جو قرآن کریم آدمی کو آگاہ کرتا ہے اچھی چیزوں سے اور آگاہ کرتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے یہ راستے ہیں، اس سے اگر بچو گے تو ہدایت کے راستے ہیں تمہارے لیے، نبی کا قرب نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی چھوڑ دیا، افسوس کی بات ہے، بے انتہا افسوس ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے؟ کہ بڑے پڑھتے ہیں یا چھوٹے پڑھتے ہیں، یا جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ان کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس قرآن کریم کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر، نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا، جس کی تلاوت سے اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ بلندی درجات سے نوازتے ہیں۔ شاید گزشتہ کسی موقع پر یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ یقال لقارئ القرآن اقرأ برتقی، کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یہ حافظ کے لیے نہیں ہے، یقال لقارئ القرآن، قرآن کریم کے پڑھنے والے سے۔ کون ہے قرآن کریم کا پڑھنے والا؟ وہ شخص جو روزانہ 3 4 پارے کا اہتمام کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کوئی شخص روزانہ بھلے ہی 2 صفحے کا معمول رکھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھنے والا شمار ہوگا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت اس سعادت سے بہراور فرمائیں گے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا۔ کیا اس دن، جس دن کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، اس دن کیا ہم کو اللہ کے سہارے کی اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ ٹھیک ہے، زندگی کی مصروفیات ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ اس کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال کہ کسی گھر اگر شادی کا موقع آ جاتا ہے تو آدمی اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ بھی کیا شادی کی تیاری نہیں کرتا ہے؟ کہیں اس کو جانا ہو سفر وغیرہ تو وہ سفر کی تیاری نہیں کرتا۔ کوئی اس کو ایسی جگہوں پر جانا ہے جیسے تقریب ہے، شادی وغیرہ کے ہے، یا کسی بھی قسم کی کسی دعوت میں اگر اس کو جانا ہے، وہ اپنے تمام معمولات کرتے ہوئے بھی تیاری کر لیتا ہے اور ضرور بھی ضرور جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی اہمیت ہے، اس کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے جانے کا، تو وہ اپنے لیے کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی راستہ نکالتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ اگر محبت ہے، بظاہر ہم اپنے زبان سے ہی ادا کر رہے ہیں محبت، لیکن بتائیے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے دن میں، 24 گھنٹے میں کتنے دیر ہم قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر افسوس ہے۔ ارے خود نہیں پڑھ سکے، چاہیے یہ کہ کسی کے پاس جوڑ کر آدمی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اسلام قبول کرے تو ہر صحابی کی عمر کم عمر نہیں تھی، وہ کم عمری میں اسلام نہیں لائے ہر صحابی، بعض ایسے بھی تھے جو ادھیڑ عمر میں لائے، بڑی عمر میں لائے۔ کیا ان لوگوں کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا مشکل ہو گیا تھا؟ وہ کس طرح قرآن کریم سیکھے؟ انہوں نے کیا لحاظ کیا میں اتنا بڑا ہو گیا اب میرے لیے مشکل ہے، اب میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ بلکہ ہر عمر میں قرآن کریم، آدمی زندگی بھر طالب علم رہتا ہے۔ دنیا کے اندر اتنے علوم ہیں کہ آدمی سیکھتا جائے تب بھی اس کے لیے کم ہے، تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کا معمول بنائیں، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، بڑے اپنے اعتبار سے، چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کے لیے مکاتب کا نظام ہے، اس میں جوڑ کر کم از کم آنے والی نسل کو قرآن کریم صحیح پڑھنے والا تو بنائے۔ یہ بڑوں کی، ماں باپ کی، ان کے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، بھلے ہی وہ اچھا کھلاتے ہو، اچھا پڑھاتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو، لیکن اگر وہ قرآن کریم سے اور دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی پکڑ کریں گے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد جو دین سے ناشنا ہے وہ ان ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے فکر کرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ قرآن کریم پڑھے اور اس کو اپنے آگے کی نسلوں تک پڑھائے۔ اب اگلی بات، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن اگر قرآن کریم کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر جو قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جو کہتا ہے، ہم کس طرح سمجھیں گے؟ اور قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ لوگ صرف قرآن کریم کو پڑھنے کو کافی سمجھیں گے، لیکن اس کی جو تعلیمات ہے، جو وہ قرآن کریم امت سے مطالبہ کرتا ہے، جو کہتا ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے عمل سے دور ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا جہاں ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت ہے، ضروری ہے، فرض ہے، وہیں قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اچھے عالم کا انتخاب، جو عالم ہو، جس کو آپ جانتے ہوں، اس سے قرآن کریم کو سیکھے اور پڑھے۔ ایسا نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر کسی کا بھی قرآن سن رہے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ جس کو جانتے ہیں اسی کو سنیں اور معتبر علماء سے قرآن کریم کو سمجھے تاکہ صحیح طور پر قرآن کریم کے جو مطالبات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر میں الیکشن کا دور ہے تو اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں جو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، شرعی اعتبار سے ووٹ ایک گواہی ہے۔ ہم سیاسی طور پر کسی کی تائید یا مخالفت کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک دور یہ تھا کہ سیاسی لوگ اچھے تھے، وہ اپنے سیاست کے اعتبار سے خدمت کیا کرتے تھے، تو گھر کے مرد تو بہت دور کی بات ہے، گھر کی عورتیں بھی نکل کر ووٹ کا استعمال کرتی تھی۔ آج ویسا دور اتنا اچھا نہیں رہا، ویسے اچھے سیاستدان بھی نہیں رہے، بلکہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کا عادی جو شخص بن جاتا ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے ماحول کے حساب سے جو ہمارے لیے بہتر اور مناسب ہے، جو ہمارے جو ہے 4 غم میں نہیں، کم از کم 2 غم میں ضرور شریک ہوتا ہو، اس کے لیے ووٹ کا استعمال کرے۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے گواہی، جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں وعید کا ذکر کیا ہے، وہیں گواہی کے چھپانے پر بھی وعید کا ذکر کیا ہے۔ دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیا فائدہ، کیا ضرورت، نہیں، بلکہ آپ گناہ کے شکار ہوں گے۔ آپ کے لیے گواہی دینا ہے کہ کون بہتر ہے، اس کا انتخاب کریں، لیکن اگر آپ اس انتخاب میں، اس گواہی میں اگر آپ پہلو تہی کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو یاد رکھیے گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ گواہی دینا ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ کل آنے والا وقت حالات کے حساب سے آپ کا یہ حق بھی ہاتھ سے چلے جائے گا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کیا آپ اس کے فضائل و مناقب بیان کریں گے جس وقت آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہو؟ اسی لیے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے یہ سوچے کہ کون بہتر ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی پر کوئی بھی کسی بھی شخص کا لزوم کرے کہ بھئی آپ اسی کے حق میں استعمال کریں یا اس کے حق میں استعمال کریں۔ یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے۔ اسی لیے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے ضرور گواہی کا استعمال کرنا ہے، گواہی دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو بعض جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم سب اپنے فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں۔ ہم کسی کے کوئی وہ نہیں ہے کہ اسی کو ڈالا جائے یا اسی کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا جائے، لیکن آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جس کو اپنی برادری کے اعتبار سے، مسلم برادری کے اعتبار سے، جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں جو شخص بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ استعمال کریں، ضرور بھی ضرور استعمال کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آنے والے جو حالات ہیں
وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس حق کو بھی چھین لیں گے. اسی لیے استعمال کرے اور اپنی سیاسی اعتبار سے اپنی قوت کو مضبوط کرے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مضبوط کریں. جب ہر قسم کے لوگ، ہر برادری کے لوگ اپنے اعتبار سے سیاسی قوت رکھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہم اپنی سیاسی قوت مضبوط کریں. ایک سیاستدان نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر اللہ نے کسی ملک کو پٹرول کی طاقت سے نوازا، مختلف طاقتوں سے نوازا، تو ہمارے اس ملک کو اللہ نے ووٹ کی طاقت سے نوازا. اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے جس کو چاہے آپ عزت کے تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں گرا دے. یہ وہ طاقت ہے آپ کے ہاتھ، آپ اس کو استعمال کریں. آخر میں جو ہمارے پڑوسی ہے، گزشتہ تو میں نہیں تھا، اس سے قبل مجھے خود 11:30-12 بجے اطلاع ملی، نعیم بھائی بھی ساتھ تھے، وہی بتائے تھے، منصور قریشی کا انتقال ہوا. ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اس عرصے کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے. اور اسی طرح ہمارے ایک عزیز ہے غفران صاحب، ان کی والدہ اس وقت بمبئی کے ایک اسپتال میں شریک ہے، ان کے لیے بھی دعائیں صحت فرمائیے. اور اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعائیں صحت فرمائیے. اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو بروقت بآسانی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے.